اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا کارہین۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ 9واں پارہ ہے۔ آئیے اس پارے پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ اس پارے میں 18 رکوع ہیں اور 2 سورتیں ہیں، ایک سورہ اعراف، دوسری سورہ انفال۔ اس کے پہلے رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب کو جو الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر تم اپنے دین سے نہیں پھرتے، اپنے دین کی تبلیغ سے باز نہیں آتے، تو ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم یا تو تمہیں اپنی سرزمین سے باہر نکال دیں گے، تمہاری شہریت ختم کر دیں گے، یا تمہیں گھر واپسی کرنی ہوگی، اپنے مذہب کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کا شاندار جواب دیا اور کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، ہم اللہ پر جھوٹ باندھ نہیں سکتے، 2 رویے اختیار نہیں کر سکتے۔ ہم آسمان کے خدا کو بھی مانیں اور زمین کی بھی وندنا کریں، ہم خالق کو بھی مانیں اور مخلوق کو بھی مانیں، ہم خدا کو قانون ساز بھی مانیں اور سماج اور قبیلے کے خود ساختہ غیر شرعی قوانین کی بھی اتباع کریں، یہ ہم سے ممکن نہیں ہے۔ رکو نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے سلسلے میں اس کا ایک قانون بیان کیا کہ قوموں کو اللہ تعالیٰ تکلیفوں میں پکڑتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، زلزلے، طوفان اور آفات سماوی و ارضی میں انہیں مبتلا کرتا ہے تاکہ لوگ تضرع اختیار کریں، خدا کی طرف لوٹیں۔ جب وہ گزر جاتا ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں یہ تو اگلوں پر بھی اس طرح کی تکلیفیں آئی تھیں، اور سبق لینے کے بجائے جب وہ ضد اور ہٹ درمی پر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، مالی فراوانی عطا کر دیتا ہے، کشادگی دے دیتا ہے تاکہ اور سرکشی کریں اور بارے گناہ اپنے سر کے اوپر جمع کر لیں، پھر اس کے بعد اچانک کوئی رات یا کوئی دن انہیں پکڑ لیتا ہے۔ رکوع نمبر 3 سے رکوع نمبر 11 تک، یعنی اس پارے کا 50% حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو قرآن میں کئی جگہ بیان کیا ہے، ان میں سے طویل ترین جو 4-5 مقامات ہیں ان میں سے سورہ اعراف ہے، سورہ قصص، سورہ طٰہٰ وغیرہ ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 اور 13 میں ایک مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ انسان کے اندر 2 متضاد قوتوں اور داعیات کو رکھ دیا، ایک داعیہ اسے زمین کی طرف کھینچتی ہے اور ایک ارمان ہے، ایک آرزو ہے جو اسے آسمان کی طرف کھینچتی ہے۔ اس کشمکش میں زندگی گزرتی ہے اور اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اس لیے بھیجی ہے تاکہ انسان اپنی خواہشات نفس سے بلند ہو کر اوپر کی طرف مراجعت کر سکے۔ یہ مضمون 11% ہے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ میاں بیوی جب بستر میں ملاقات کرتے ہیں جس کے نتیجے میں حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس وقت دونوں خدا سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ انہیں اچھا بچہ ملے، بھلا چنگا بچہ ملے، خوبصورت بچہ ملے، ہاتھ پیر اور اعضاء کی سلامتی کے ساتھ انہیں بچہ مل جائے۔ لیکن جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو ان ساری دعاؤں کو بھول کر وہ اور بہت سے معبودان باطل کی طرف اس نعمت کو منسوب کرنے لگتے ہیں، دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں اور نذر و نیاز چڑھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی طرف سے یہ اولاد ہمیں عطا ہوئی ہے۔ اس نفسیاتی جو دوئی ہے، یہ جو ڈویلٹی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا۔ رکوع نمبر 15، 16، 17 اور 18 یہ 22% مضمون ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر پر تبصرہ فرمایا جو اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ یہ سورہ انفال ہے، 2 سورتیں ہیں اور 2 سورتوں کے مضامین پر میں نے ایک سرسری نظر ڈالی اور آپ کو بتایا کہ کون سا مضمون کتنا فیصدی حصہ اس پارے کا لیتا ہے۔ ناظرین، ہر دن کی طرح آج بھی ہم 2 اسباق لیں گے اور ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلا سبق ہے اینگر مینجمنٹ پر اور دوسرا سبق ہمارا ہوگا
میٹافرس پر، سملی پر، تمثیلی زبان میں اللہ تعالیٰ جو گفتگو کرتا ہے اس پر ہم غور سے دیکھیں گے کہ مثالیں کیوں بیان کی گئی ہیں۔ پہلا سبق ہے اینگر مینجمنٹ۔ اس میں ہم ایک واقعے کو لیتے ہیں، اس کے کیس اسٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ غصہ کیا ہے، غصہ کیوں آتا ہے، غصے کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ یہاں بیان فرمایا۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 150 سے 154 تک سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِ مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں اور رنج میں اپنی قوم کی طرف لوٹے، اس لیے کہ ان کی قوم کا ایک حصہ ایسا تھا جسے سامری نے ورغلایا، عورتوں سے زیوروں کو جمع کیا، ایک بچھڑا بنایا، گائے کا بچہ بنایا، اس کی پوجا لوگوں نے شروع کر دی تھی۔ توحید کی علم بردار امت نبی کے عین ہوتے ہوئے، اور نبی اس وقت اللہ تعالیٰ سے تعلیمات لینے کے لیے بہت دور گیا ہوا ہے، لوگوں کو یہ معلوم تھا۔ اس بیچ میں 40 دن کے وقفے میں یہ اشغالات چھوڑا سامری نے کہ یہ تمہارا خدا ہے، اور ایک قوم کا حصہ اس میں پوجا میں لگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ملی تو بہت ناراض ہوئے، بہت رنجیدہ ہوئے، تعصب کا شکار ہوئے، اینگر اور سیڈنس کے ساتھ اپنی قوم کی طرف لوٹے، اور آ کر آپ نے ڈانٹا اپنی قوم کو، کہا کہ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِ مِن بَعْدِي، میرے جانے کے بعد تم نے بہت ہی بری جانشینی کی، انتظار نہیں کیا، میں نے تمہیں جانشین بنا کر گیا، جو تعلیمات میں نے دی اس پر قائم رہنے کے بجائے میرے جا کر آنے کے بیچ میں تم نے یہ بہت بڑا گناہ کا کام کر دیا۔ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کا حکم، تمہارے رب کی تعلیمات، اس کی طرف سے وحی آنے سے پہلے تم نے یہ خود ایجاد کر لیا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، جو تختیاں لے کر آئے تھے اٹھا کر پٹک دیا ایک طرف، اور وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنی طرف کھینچا، کھینچنے کے بعد کہا حضرت ہارون علیہ السلام نے، قال ابن اے میرے ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، میرے قوم نے مجھے دبا لیا تھا، وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ میرے بھائی، وَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، کوئی ایسا کام نہ کر جس سے ہمارے دشمنوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع ملے۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، میں ظالموں میں سے نہیں ہوں، میں ان کا ساجی نہیں ہوں، یہ میرے سامنے ہوا۔ اور اس کی تفصیلات دیگر صورتوں میں آئی ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام اس کو روک کیوں نہیں پائے، اس لیے کہ لوگوں نے انہیں دبوچ لیا تھا، انہیں قتل کر دیتے اس کا امکان تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انتظار کیا کہ بھائی موسیٰ آ جائے تو پھر قوم کا معاملہ ان کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اس واقعے کو قرآن نے ذکر کیا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں، غضبان جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ غصے میں ہونا، اور اینگر کی سچویشن میں کچھ سیکنڈری ایموشنز پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں رنج کا ہونا، تعصب کا ہونا، سیڈنس کا شامل ہو جانا ہے۔ اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف، اور انہوں نے جو کچھ بیہیو کیا قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اطمینان سے دیکھیں کہ غصے میں جب انسان آتا ہے تو کیا کیا کرتا ہے۔ اسکرین پر میں نے بتایا ہے کہ پہلا یہ ہے کہ ہی گوز آن ریج، غصے کی جو شروعات ہے جو مائلڈ ہے وہ ہے اریٹیشن، کسی کی بات سے دل کے اندر بے قراری ہونا، کسی کو دیکھ کر طبیعت کے اندر بے قراری ہونا، اس کو کہتے ہیں اریٹیشن۔ اینگر کا جو اسکیل ہے، اس اسکیل میں لوئسٹ لیول پر اریٹیشن ہوتا ہے اور ہائیسٹ لیول پر ریج ہوتا ہے، مارنا، فزیکلی ابیوزیو ہو جانا۔ یہ پہلا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں لوٹ کر آئے تو اپنے بھائی کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا، تختیوں کو اٹھا کر پٹک دیا اور قوم کو ڈانٹا اور ڈپٹا۔ دوسرا یہ کہ غصے میں انسان ہی ہرٹس ادرس، رشتوں کو خراب کر لیتا ہے، فزیکلی دوسروں کو انجور کر دیتا ہے، فزیکل ہو جاتا ہے، مار دھاڑ کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ارریشنل بیہیویئر، یعنی خدا کی طرف جو تختیاں دی گئیں،
خدا نے جو ٹیبلیٹس دیے احکامات عشرہ لکھ کر اسے اٹھا کر جو پھینک دیا، یہ irrational بیہیویئر۔ تو اینگر میں انسان ایک تو یہ ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، نمبر 2 دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ irrational بیہیویئر کرنے لگتا ہے۔ غصہ انسان کے لیے بہت تباہ کن ہے۔ اینگر ایک ایموشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایموشن بیجا اور بیکار نہیں دیا، لیکن اسے اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو وہ ہیلپ فل ہے، ڈیفنس کے لیے کام آتا ہے، لیکن اس کا انوارنٹڈ استعمال کرتے ہیں تب وہ بہت نقصان دہ ہے۔ وائی ناٹ ٹو گیٹ اینگری، کیوں غصہ نہیں کرنا چاہیے؟ نمبر 1 ہے کہ انکنٹرولڈ اینگر از ڈسٹرکٹیو۔ وہ غصہ جس پر انسان قابو نہ پا سکے وہ تباہ کن ہے، لیڈس ٹو سیریس ایشوز ان ریلیشن شپ، تعلقات میں بیوی سے، بچوں سے، بھائیوں سے، پڑوسیوں سے، اپنے ساتھ کام کرنے والے کولیگ سے، اپنے باس سے، آفیسر سے، پولیس سے، سڑک میں دوسروں سے معاملات گڑبڑا جاتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اینگر ریلیزز اسٹریس ہارمون۔ غصے میں جب آدمی ہوتا ہے تو باڈی کے اندر کچھ ہارمونز کی پیداوار ہوتی ہے which increases heart rate and blood pressure، جس کے نتیجے میں جب آدمی غصہ ہوتا ہے تو دل بہت تیز دھڑکنے لگتا ہے، اور جب دل تیز دھڑکنے لگتا ہے تو خون کا دوران بھی باڈی میں تیز ہونے لگتا ہے، بلڈ پریشر کی بیماریاں ان لوگوں کو آتی ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ unmanaged anger results in constant flow of stress chemicals leading to health issues۔ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے بیسیکلی ہمارے برین کے اندر ایک کیمیکل پروسیس ہوتے رہتا ہے، ہمارے برین کے سیلز ایک دوسرے سے کنیکٹیوٹی پیدا کرتے رہتے ہیں۔ جب ہم کوئی فیصلہ لیتے ہیں اس فیصلے کے مطابق ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر پروسیس ہوتا ہے، اور جیسے ایموشنز ہوتے ہیں ویسے باڈی کے اندر کیمیکلز کا فلو ہوتا ہے۔ ہم اینگر میں ہوتے ہیں تو ایک پرٹیکولر کیمیکل کا فلو ہماری باڈی میں ہوتا ہے، ہم اگر سیڈنس کا شکار ہوتے ہیں تو ایک دوسرا کیمیکل ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہر انسان کا جو دماغ ہے اس میں جو ایموشنز ہوتے ہیں اس ایموشن سے کرسپونڈنگ کیمیکلز کا فلو ہوتا ہے۔ اینگر کے نتیجے میں جو کیمیکل کا فلو پوری باڈی کے اندر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں باڈی ٹائٹ ہونے لگتی ہے، فائٹ اور فلائٹ، یا تو لڑنا یا بھاگ جانا۔ اس کے لیے جو طاقت چاہیے وہ بیرونی اعضاء میں وہ طاقت آنے لگتی ہے، اور اندرون میں جو اعضاء رئیس جو وائٹل آرگنز ہیں یہ سب شٹ ہو جاتے ہیں، یہ سب بند ہو جاتے ہیں، اور ان کی فنکشننگ متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے پیٹ میں متلی ہونے لگتی ہے، اس لیے ہاضمے میں فرق ہو جاتا ہے، اس لیے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور بہت سی بیماریاں وائٹل آرگنز میں آتی ہیں جو بار بار غصہ کرتے رہتے ہیں، اور پورے باڈی کے اندر نیگیٹو کیمیکلز کا ریلیز ہوتا ہے۔ الٹیمیٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کے اندر قوت مدافعت دی ہے، یہ کیمیکلز انہیں مار دیتے ہیں اور انسان کی امیونٹی متاثر ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ اینگر کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ غیرت ہے۔ اگر کسی آدمی کے اندر غصہ ہی نہ ہو تو وہ بے غیرت ہو جائے گا۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کرے، کوئی ماں باپ کی شان میں گستاخی کرے، یا اس طرح کوئی اور حرکت کرے تو انسان کو غصہ آئے گا، اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پازیٹیو وے میں اس کا استعمال ہو، حق کے لیے استعمال ہو، غیرت کے ساتھ استعمال ہو، خیر کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ دوسروں پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہونا چاہیے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے ہاں جو عام مزاج غصہ کرنے کا ہے وہ بہت ہی ڈیٹریمنٹل اور نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایموشنل اینڈ مینٹل کانسیکوینسز آف انکنٹرولڈ اینگر کیا ہیں۔ جب غصے پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگتے ہیں، موڈینس، ذہن میں موڈ کا بار بار بدلنا، اور بار بار اندر سے انسان ڈاؤن ہوتا چلا جائے، ڈپریشن کا شکار ہو جائے، یہ ایک نقصان ہوتا ہے۔ دوسرا، غصہ کرنے والے ایٹنگ ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ ایپیٹائٹ ختم ہو جاتا ہے، کھانے پینے کا ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اس غصے کو دور کرنے، اس کے اثرات کو زائل کرنے، منجمد کرنے کے لیے شراب اور ڈرگ کا استعمال کرنے لگتے ہیں۔ غصے میں آدمی سیلف انجوری کر لیتا ہے، کبھی خود اپنے ہاتھ سے اپنے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، کبھی مار دھاڑ اور بھاگم دوڑ کی صورت میں کہیں گر جاتا ہے، کہیں ٹکرا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں سیلف انجوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور غصہ کرنے والا لو سیلف اسٹیم کا آدمی ہوتا ہے، وہ اپنی نگاہ میں اپنا وزن کھو دیتا ہے، اپنی عزت کھو دیتا ہے۔
اینگر مینجمنٹ ہم سب کو سیکھنا چاہیے، جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہو، کہ نمبر 1 یہ ہے کہ اسکلس ٹو ریکگنائز سائنس آف اینگر۔ اینگر کیا چیز ہے، کب کب انسان غصہ کرتا ہے اور غصے کی ڈیفرنٹ شکلیں کیا ہو سکتی ہیں۔ میں نے بتایا کہ اریٹیشن سے لے کر ریج اور ریونج تک، اس کے بیچ میں اور بہت سے مرحلے آتے ہیں، ان کا ادراک ہونا چاہیے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ انہیں کنٹرول کرنے کے لیے اریٹیشن کے لیول پر کیسے کنٹرول کیا جائے، اور گالم گلوچ مرحلے میں کیسے غصے کو کنٹرول کیا جائے، اور دوسروں کے جذبات کو مجروح کرنے کے مرحلے میں کیسے غصے کو کنٹرول کیا جائے، کسی سے انتقام لیتے ہوئے وہ جب مرحلہ آ جائے تو کیسے غصے پر کنٹرول کیا جائے، ان سب پر ایکشن کیسے لینا چاہیے، اس سے واقفیت ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غصہ ہی نہ کریں، غصہ صحیح کاموں کے لیے، حق کے لیے، دین کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اور غصہ ایک نارمل ہیلتھی ایموشن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا اپروپریٹ استعمال کرنا چاہیے۔ اینگر مینجمنٹ قرآن میں کیسے سمجھایا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا کہ نمبر 1 یہ ہے کہ ریڈیوز ایکسپیکٹیشن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو پوری کی پوری توقع تھی حضرت ہارون علیہ السلام پر، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام اور ان کی پوزیشن، ان کے بالمقابلے میں اسی قوم کے اندر سے بہت سے لیڈرز تھے جو منافقین تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی رقابت تھی، وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہوا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو توقع تھی اس توقع پر ہارون علیہ السلام پورا نہیں اترے، اس سے غصہ آیا۔ تو ریڈیوز ایکسپیکٹیشن کیا ہو سکتا ہے، پاسبل جو سیناریو ہو سکتے ہیں، جو امکانی صورتحال ہیں، ان سب کا جائزہ اگر آدمی لینے لگتا ہے تو غصے میں کمی آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، تب اس سے غصہ دور ہوتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کمیونیکیشن شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ یہ واقعہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا، میری مجبوری کیا تھی، میرے لیمیٹیشنز کیا تھے، اور اگر میں کوئی سخت اقدام کرتا تو قوم 2 حصوں میں بٹ جاتی اور آپ واپس لوٹ کر آتے تو اس وقت مجھے مورد الزام ٹھہراتے کہ میں ایک امت واحدہ تمہارے پاس دے کر گیا تھا، لیکن تم نے اس امت کے ٹکڑے اور حصے اور بکھرے کر دیے، اس لیے میں انتظار کرتا رہا، توقف کرتا رہا۔ یہ جو کمیونیکیشن، اس کمیونیکیشن کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی، دعا کی، قال رب اغفر لی ولی اخی، ہے پروردگار مجھے بھی، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، وادخلنا فی رحمتک، اور تیری رحمت میں ہمیں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو قرآن 3 ہمیں سلوشن دیتا ہے، ریڈیوز ایکسپیکٹیشنز، کمیونیکیشن باقی رکھیں، اور تیسرا سیکنگ فارگیونیس۔ ایکشن پلان یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پر کام کریں۔ ایکشن پلان یہ ہے کہ ورک آن یور سیلف اینڈ آئیڈینٹیفائی ہاؤ لانگ یو کین ہولڈ یور اینگر۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اٹینڈ ورک شاپس۔ نمبر 3 گیٹ کاؤنسلنگ۔ نمبر 1 یہ کہ آپ کو غصہ کب کب آتا ہے اور کہاں کیسے روکا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 اگر ورک شاپس ہوتے ہیں کہیں شہر میں جہاں غصے کو مینیج کرنے کے فن سکھائے جاتے ہیں، جانا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ اگر یہ تباہ کن مرحلے پر پہنچ چکا ہے تو کسی کاؤنسلر کے پاس بیٹھ کر کاؤنسلنگ کرنی چاہیے۔ یہ اس کا ایکشن پلان ہے۔ خواتین و حضرات، یہ پہلا سبق ہوا۔ اب ہم دوسرے سبق پر آتے ہیں آج کا۔ لیسن نمبر 18 وہ ہے مین از اے بائی پولار یونٹی۔ انسان 2 متضاد عناصر سے بنا ہے۔ انسان کے عناصر ترکیبی میں 2 متضاد چیزیں ہیں، اس پر ہم اب بات کریں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 175 سے 179 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، اور اس مثال کے ذریعے سے یہ بتایا کہ انسان ایک بائی پولار یونٹی ہے، یعنی یہ ہے کہ 2 متضاد عناصر ترکیبی سے اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور آگے آیتیں چلتی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تمثیل بیان کی۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو وہ واقعہ پڑھ کر سنا دیجئے ایک شخص کا جسے ہم نے آیات الہی کا علم عطا کیا تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ اسے اوپر اٹھائیں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ان آیتوں کی جو بندشیں تھیں اس سے توڑ کر وہ شخص باہر نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا بِهَا، ہم چاہتے تھے اسے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم آیتوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، ہدایت کے ذریعے، الہی تعلیمات کے ذریعے ہم اوپر اٹھانا چاہتے تھے۔
وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ بندہ رہا کہ زمین کی طرف جھکتا چلا گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس شخص کی مثال کتے کی سی ہو گئی۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کتے کو تم پیار کرو، نزدیک لے آؤ، تب بھی وہ زبان لٹکائے رہے گا، اسے دھتکارو، اسے چھوڑ دو، اسے دور کر دو، تب بھی وہ اپنی زبان لٹکائے رکھتا ہے۔ یہ اس کی خصلت ہے۔ قرآن نے کہا کہ بہت ہی بری مثال ہے جو ہم نے لوگوں کے سامنے بیان کی ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں، لعلہم یتفکرون۔ خواتین و حضرات، قرآن نے ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں جگہ مثالوں کے سہارے سے اپنی بات کو پیش کی ہے۔ مثالیں بہت مفید ہوتی ہیں، جہاں بہت ہی فلاسفیکل بات ہو یا جہاں سٹل باتیں ہوں، جہاں ایسی باتیں ہوں جو بہت جلدی نظر میں پکڑ میں نہیں آتی ہوں، ان کو بیان کرنے کے لیے میٹافرز کا استعمال ہوتا ہے، سیملیز کا استعمال ہوتا ہے، مثالوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کا یہ انداز ہے، قرآن کا یہ طریقہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں بھی مثالیں بہت پائی جاتی ہیں۔ میٹافرز کے سلسلے میں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثالیں جب دی جاتی ہیں تو دراصل ہم توجہ کو جس آدمی سے بات کر رہے ہیں، جس شخص سے بات کر رہے ہیں، اس کی ذات سے وہاں سے ہٹا کر ہم ایک مثال کی طرف، ایک واقعے کی طرف، ایک قصے کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو بندہ ہمارے سامنے ہے، جس سے ہم بات کر رہے ہیں، وہ جس پرابلم میں اس وقت الجھا ہوا ہے، اس پرابلم کی تشخیص کرنے کے بجائے جو کہانی ہم سنا رہے ہیں، جو مثال ہم دے رہے ہیں، جو واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس کا وہاں ہم منتقلی کر کے سلوشن وہاں نکال رہے ہیں۔ جب یہ واقعہ سناتے ہیں، جو مثال سناتے ہیں، تو ہمارا جو کلائنٹ ہے، ہمارا جو بچہ ہے، ہمارا جو شاگرد ہے، ہمارا جو سامع ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں، وہ مثال پر گفتگو کو سنتے سنتے اپنی ذات کے اندر جانے لگتا ہے اور اپنا جائزہ اور تجزیہ لینے لگتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس میں جو سبق ملتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے سبق حاصل کرنا شروع کرتا ہے۔ اس لیے میٹافورک لینگویج استعمال کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے باتوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بتایا کہ وہ 2 متضاد چیزوں سے بنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو روح سے پیدا کیا، اور ایک ہے جسم اسے دیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میں آدم کو مٹی سے بنانے والا ہوں، جب میں مٹی سے بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو جیتا جاگتا انسان بن جائے گا، تب تمہیں یہ کرنا ہے کہ اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ انسان کو جسم مٹی سے بنایا تو مٹی کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، مٹی کے جو ضروریات ہیں، جسم کی جو ضروریات ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے مٹی میں پھیلا دی۔ انسان کو روٹی چاہیے، انسان کو کپڑا چاہیے، انسان کو مکان چاہیے، انسان کے سویلائزیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے جتنی چیزیں چاہیے، اسے سواری چاہیے، اسے کمیونیکیشن کی چیزیں چاہیے، اور بہت سی اس کی زندگی کو، سویلائزیشن کو آن گوئنگ رکھنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ سب زمین میں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی۔ وہاں سے انسان نکالتا ہے اور اپنے جسم کو پالنے کے لیے، اپنے میٹیریل بینگ کو نرش کرنے کے لیے، اپنے سویلائزیشنل زندگی کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن انسان صرف جسم نہیں رکھتا، ایک روح بھی رکھتا ہے، بلکہ مولانا فاروق خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اصل میں انسان کے پاس ایک روح ہے، اس کے لیے ایک جسم بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے۔ اس کی اصل آئیڈینٹی اس کی روح ہے، اور یہ روح ایک آسمانی شے ہے۔ جیسے ہم مٹی سوچتے ہیں، مٹی سنتے ہی لفظ ہمارا ذہن نیچے جاتا ہے، جیسے ہم روح کا لفظ سنتے ہی ہمارا ذہن اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے لیے مٹی میں غذا رکھ دی اور روح کے لیے آسمانی غذا بھیجنے کا، فراہم کرنے کا وعدہ کیا، اور قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی اور جو اس کی اتباع کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ رنج و ملال ہوگا۔ روح چونکہ آسمانی شے ہے، اس لیے اس کے ڈیولپمنٹ اور نرشمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا انتظام کیا۔ اب انسانی زندگی میں یہ کشمکش ہے، ایک طرف روح اسے اوپر لے جانا چاہتی ہے، اخلاق، کردار
اور نگاہ میں، نصب العین میں انسان اوپر اٹھنا چاہتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ خواہشات کا بندہ بھی بن جاتا ہے، دولت کا پجاری بن جاتا ہے اور جنسی خواہشات مطالبے کرنے لگتے ہیں، اور فخر اور دولت اور کار اور گاڑیاں اور جائیداد اور بہت سی چیزیں جس کا ذکر ہم نے آج سے 2-3 دن پہلے کیا تھا، ان سب کے پیچھے انسان پڑ جاتا ہے اور روحانی تقاضوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ یہ کشمکش ہے۔ اب اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ کسی فرد کا واقعہ نہیں ہے، حالانکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فلاں فرد پر چسپاں ہوتا ہے، یہ فلاں شخص کا ذکر ہے، اوکے فائن، وہ ہو سکتا ہے، لیکن ہر فرد کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کشمکش کے اندر مبتلا ہے۔ ہم نے آیتیں بھیجی ہیں، ہم نے قرآن کو بھیجا ہے، ہم نے جو کتابیں ڈیوائن بک اس سے پہلے بھی بھیجی، وہ سب ہم انسان کو بلند مقام تک اٹھانے کے لیے ہم نے بھیجی ہیں۔ کچھ لوگ اوپر کی طرف جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اس رسی کو تڑا کر، اس بندش سے باہر نکل کر جب آ جاتے ہیں تو شیطان ان کے پیچھے ہو جاتا ہے اور شیطان ان کو دنیا کا کتا بنا دیتا ہے۔ ان کی مثال کتے کی سی ہے۔ کتا ایک میٹافر ہے، ایک سملی ہے۔ کتا دراصل اندر انسان کے اندر کے حیوانی جذبات، کتا دراصل انسان کے اندر غضب کے جذبات، کتا دراصل انسان کے اندر سیکسول ڈیزائرز، اس کا مینیفیسٹیشن ہے، اس کا اظہار ہے، اس کی مثال ہے۔ یہ کہنے کے بجائے کہ تمہارے اندر غضب ہے، تم شہوانی خواہشات کی اتباع میں لگ گئے ہو، تم دنیا پرست ہو گئے ہو اور تمہارے پاس زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہے، یہ کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ایک کتے کی مثال دی۔ کتا کو دیکھو کہ جب بھی وہ دنیا میں چلتا ہے 2 ہی چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، ایک پیٹ، ایک شرمگاہ، اور 2 ہی چیزوں کی تلاش میں وہ چلتے رہتا ہے، سونگتے رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ کھانے کا شوقین ہے اور کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہے گا۔ ایک پورا مردہ پڑا ہوا ہو تو پوری لاش کو وہ خود کھائے گا، کسی اور کو شریک ہونے نہیں دے گا، یہ اس کی خصلت ہے۔ اور دوسرا، جنسی معاملے میں وہ انتہائی گندا جانور ہے۔ انسان کے اندر بھی جو بیسٹلی نیچر ہے، جو بہیمی صفات ہیں، ان میں سے بہت سی چیزوں میں سے ایک بالخصوص کتا ہے، یا کتے کی صفت ہے جو انسان کے اندر ہے، اور انسان اگر اس کی اتباع کرنے لگتا ہے تو ظاہر میں تو وہ انسان ہے لیکن صفات کے لحاظ سے وہ کتا بن جاتا ہے، پیٹ کا پجاری بن جاتا ہے، شکم پرست اور شہوت پرست بن جاتا ہے، اسی کے پیچھے پوری زندگی کی دوڑ لگاتا ہے اور روح کے تقاضوں کو بھول جاتا ہے، عبادت کرنا بھول جاتا ہے، اللہ کے کلام سے استفادہ نہیں کرتا، دنیا میں بڑے کام کے لیے اپنی زندگی کو وقف نہیں کرتا، بلکہ انہی چھوٹے امور میں وہ الجھ کر پوری زندگی ختم کر دیتا ہے، اور بستر مرگ پر جب آتا ہے تب اسے یاد آنے لگتا ہے کہ اور بھی بہت سے کام تھے دنیا میں جو مجھے کرنے چاہیے تھے لیکن میں نہیں کر سکا، ہے افسوس، ہائے افسوس، یہ کہتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے۔ قرآن نے کہا انہیں مثال سناؤ، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جو جھٹلا دیتے ہیں، یا تو عقیدے سے جھٹلا دیتے ہیں یا عملاً اسے پس پشت ڈال دیتے ہیں، فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، لوگوں کو یہ قصہ سناؤ تاکہ وہ اپنی زندگی اور اپنے حالات و قوائف پر غور و فکر کر سکیں۔ خواتین و حضرات، ایکشن پلان یہ ہے، نمبر 1 یہ ہے کہ رائٹ ڈاؤن واٹ از پلنگ یو ڈاؤن، آپ کو کون سی چیزیں نیچے کھینچ رہی ہیں، آپ لکھیے کیا کیا وہ عوامل ہیں جس کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زمین کی طرف گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور کتے کی صفات ہیں، ان میں کہ کچھ حصے پیدا ہو رہے ہیں، ان حصوں کو نوٹ کریں، مارک کریں۔ نمبر 2، ڈو یو وانٹ ٹو ریز اپ، کیا بلند ہونا چاہتے ہیں، بلندی کا سفر کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں کوئی نیا مقصد، کوئی نیا مطمع نظر، کوئی نیا اورینٹیشن، کوئی نیا گول آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، قرآن موجود ہے اس کے لیے، یہ کوشچن کا جواب دیجئے۔ نمبر 3، ڈو یو نیڈ ہیلپ، کیا آپ کو مدد چاہیے؟ بہت سے لوگ مدد آپ کی کریں گے، آپ کو نیچے سے اوپر کی طرف آنے میں اور اوپر کے سفر میں آسانی سے منزلیں طے کرنے میں بہت سے لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ فائنڈ آؤٹ ہو ول ہیلپ یو اراؤنڈ یو، آپ کے اطراف بہت سے لوگ ہیں، آپ کے بھائی بہن، آپ کے رشتہ دار، آپ کے والدین، آپ کی تنظیمیں، آپ کی مسجد کے ذمہ داران، آپ جس آرگنائزیشن سے متعلق ہیں، آپ کا امیر مقامی، آپ کا امیر حلقہ، آپ کا امیر جماعت، اور بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں اور اپ لفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تلاش کیجئے کہ کس کی مدد سے آپ اوپر اٹھنا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ باتیں آج کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غصے کے منفی جذبات اور منفی اثرات سے محفوظ رکھے، اور دنیا پرست ہونے اور دنیا ہی کے ہو کر رہنے سے اللہ حفاظت فرمائے، اور اعلیٰ روحانی
منزلوں کی طرف سفر کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔